اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 5۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں رنگ، مزہ اور خوشبو۔ زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے، لیکن غور کریں کہ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے، ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو اور نہ یہ مزہ ہے۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں نہیں، تو آخر یہ سیب کی سرخی، تربوزے میں لالی، آم میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ یقیناً یہ چیزیں اللہ کے اس خزانے سے آتی ہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 11، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی اس کو کرنا ہی چاہیے۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 2، استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں، نمبر 1، جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے، لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، یعنی وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔